پروگرام ذرا خوش آمدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی اس سارے ایپیسوڈ میں میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ جی میم سوری ٹو کٹ یو کراس. میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی. جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہن کے طور پر حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. اور آپ میرے بہن ہونے کے میں نے ویسے وہ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب, دوسری نظر آپ نہیں دوسری نظر ڈال سکتے. لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح ان کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرت کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے, کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے. ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی, کسی لباس کے اندر جا کے انہوں نے جا کے اپنے فن کا اظہار کیا, کسی بسترے کے اندر جا کے یہ گھس گئی ہیں کسی بغیر محرم کے ساتھ, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسانی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے اس کا نام شرافت ہے یا اس کا نام بے حیائی ہے؟ میں بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ 11 دفعہ انڈیا کے اندر گیا ہوں. میرے وہاں بہت سے دوست مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. ان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ وینا ملک صاحبہ کا جو یہاں کردار ہے, یہاں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں, مسلمانوں کے سارے جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اسلام درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا. میں نے خدمت کی 84 دنوں میں واحد لڑکی ہوں جس میں نے صرف ایشمت پٹیل کو مساج نہیں دیا, میں نے سارا کو دیا, آنچل کو دیا, سیما کو دیا, ہر عورت کی خدمت کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شو پہ کتنے لوگ مجھے گندی گالی دے رہے ہیں؟ کیا میرے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ اس بات کا کریڈٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ مفتی صاحب مجھے بتائیے کتنے کافروں کو آج تک آپ نے نمازیں پڑھوائی ہوں گی؟ میں نے پڑھائی اس شو پہ کسی کافر کو نماز نہیں پڑھی, دیکھی ہم نے. آپ نے نہیں دیکھی, میں آپ کو دکھاؤں گی. میں اپنی بہن کو یہ دیکھیے مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب کو دکھائیے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتوا دیجیے, کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے آپ فتوا دے دیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. میں مسلمان ہوں, میں اپنی حدیں بھی جانتی ہوں, اور میں 26 سال کی لڑکی ہوں, 18 سال کی نہیں ہوں, اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. رائٹ جی مفتی صاحب, یہ DVD بھی آگے آپ نے کسی کافر کو نماز, آپ نے کس کافر کو, ایک منٹ کس کافر کو نماز پڑھائی آپ نے اس DVD میں؟ الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, مگر میں کتنی نماز پڑھتی ہوں اور کتنی نماز نہیں پڑھتی ہوں وہ میرا اور میرے خدا کا ذاتی کہہ رہی ہے نماز. جہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے, اور آپ ایشمت پٹیل کو فون کیجئے, ایشمت پٹیل نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی. وہ گواہی دیں گے آپ کے لیے. نہیں, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا مجھے کوئی اس شخص اس بات کا کوئی کریڈٹ دے گا؟ مفتی صاحب آپ دیں گے مجھے کریڈٹ؟ مفتی صاحب ایک کافر کو انہوں نے نماز پڑھا دیا. ہاں محترمہ, جب میں نے آپ کو بہن کہا ہے آپ نے نماز پڑھی, یہ وہ فرض ہے جو اللہ نے آپ پر مقرر کیا, آپ نے اس کو ادا کیا. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سنیں جی, اگر آپ نے اس کے اندر کمی بھی کی ہے تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ غفور بھی ہے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے کردار سے علامہ اقبال کی روح جو ہے اس کو راحت پہنچی ہے, یا اس کو جناب اس کے اندر جناب بالکل اس کو راحت پہنچی ہے, بالکل اس کو راحت پہنچی ہے. حاصل کیا تھا. ارے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جنگ کی, لڑائی کی, جھگڑے کی. مجھے جا کر کے اس شو میں میں نے بات کی ہے وہاں پہ پیار کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ محبت کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ دوستی کی. جہاں سارے لوگ بیٹھ کے مجھے گالی دیتے تھے اور میری بیک بائٹنگ کرتے تھے, وہاں وینا ملک سب کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت سے رہی. میرے کس کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ مفتی صاحب ایک منٹ صاحب جی. بھائی کامران صاحب, اگر میری بہن کا یہ کردار تھا تو میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ہمارا تعلق تو خود اہل تصوف سے ہے. شاید آپ کو وہ ساری بات معلوم نہیں ہے. اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب. آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی, آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا. آپ بول رہے ہیں اگر مگر, میری بہن نے یہ کیا, میری بہن نے وہ کیا. ارے آپ لوگ حقیقت جانتے نہیں اور ویسے کھڑے ہو کے سب پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. وائی وینا ملک, وینا ملک از اے ٹارگٹ فار یو مفتی صاحب. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جذباتی ہونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں
مسلمان ہوں, میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے اپنا معاملہ بتائیے. آپ کون ہیں میرے بہاف پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ آپ نے وہ شوق پورا دیکھا ہے؟ پھر سے دیکھیے اور پھر آئیے اس پروگرام میں. میری بات سنیے. آپ نے نماز کی بات کی, میری بات سنیں. آپ نے محبت کی بات کی. میں نے کہا کہ میں آپ کے اقدامات کی تعظیم کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی تعلیمات اسلام کی ہے, یہی تعلیمات ہمارے اکابر کی ہے. لیکن میں تو آپ کس طرح پچھلے پروگرام ایک بات کر رہا ہوں. آپ ایک بات سنیں. میں بات نہیں کر رہا. جا کر کے کیا کیا؟ میری بات سنیں. آپ کی جو تصاویر, جو تصاویر, کون سی تصاویر دیکھی, کیا دیکھا؟ جس طرح پٹیل کو حق کیا ویسے میں نے سارا خان کو بھی کیا, ویسے میں نے ہر دوسری عورت کو اس گھر میں کیا. آپ نے وہ سارا دیکھا؟ میری بات سنیں. میرے اوپر یہاں پر نہیں, میں نے آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں ہر جملہ جو کہہ رہا ہوں اس مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. میں پاکستان میں اپنی ذات جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وینا ملک ہندوستان کے تمام لوگوں نے اگر خوفناک تھا کہ ان کو پاکستانی کہنا, ان کو مسلمان کہنا, پاکستانیت کی بھی توہین ہے, اسلام کی بھی توہین ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو الحمدللہ مسلمان کے بارے میں بتاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی بات سن کے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی بات سن کے آپ اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی آپ نے کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. آپ کا اسلام, آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے کہ بات سنیں. میرا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک تصویر اٹھا کر کے دکھائیں جس میں میں نے ایسی حرکت کی ہو جو نازیبا ہو. ایک تصویر. میری بات سنیں. محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے, ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے, اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ میں پورے پاکستان کے خلاف پہ کھڑے, تو پاکستان کے پورے لوگ اس طرح سے نہیں کہہ رہے. آپ کی یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا. ایک دو سین کر کے آپ کے ایکٹرز وہاں سے آ جاتے تھے اور بعد میں ان کے وہ سین بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے. وینا ملک از دا ون پرسن جو انڈیا کے سب سے بڑے ریالٹی شو پہ 84 ڈیز تک اس نے سروائیو کیا. اور کیوں سروائیو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے مینجمنٹ کے ساتھ جب بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا وینا جی اگر آپ پہلے ہفتے واپس آ جائیں شو سے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا, کیونکہ آپ کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا. اور وہی وینا ملک تھی جس نے 84 ڈیز تک وہاں سروائیو کیا, ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر. وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی, میں نے لوگوں سے محبت کی. ارے اسلام کا نام ہی پیار محبت اور دوستی کا ہے. میں نے دوستی میں کسی کو مساج دی, میں نے دوستی میں لوگوں کو کھانے بنا کے کھلائے. ارے وہ مساج میں نے سب لڑکیوں کو بھی دی. آپ کو لڑکیوں کا نہیں دکھا, لڑکوں کا دکھا. ہندوستان میں رہنے والی ایک عورت ثانیہ مرزا نکاح کے ساتھ شعیب ملک کے نکاح میں آئے, اور آپ جا کے وہاں کے جناب اداکاروں کے ساتھ آپ نے وہ کچھ کیا جن کی وہ خود توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان سے آنے والی مسلمان عورت اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے آج تک جتنے نوجوان ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ کا نام کہ وینا ملک صاحبہ نے وہاں جا کے ان کی توقع سے بھی زیادہ ایسا جناب وہاں شو کیا ہے جس میں نہ انسانیت نظر آتی تھی نہ پاکستانیت نظر آتی ہے. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے. پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ میری باتیں آرام سے سنیے. تمام لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اور ایشمت کے درمیان یا کسی بھی لڑکے کے درمیان. میں آپ کو گواہی دے کر کے کہتی ہوں, آپ ان کو فون کیجئے, ان سے بات کیجئے. ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ نازیبا ہو یا ہم نے اپنی حدیں پار کی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف پروپیگنڈا تھا جو میرے خلاف کریٹ کیا گیا. میں اگر ہمارے بیچ میں ایک سوال کا جواب دیں مجھے. اگر اور مگر کی بات نہیں ہو رہی ہے, سب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے, آپ تو وہاں پہ تھے, آپ کو تو اخبار بھی نہیں ملے, پاکستان کی میڈیا نے اوور ویلملی اکثریت نے, یہ ریکارڈ موجود ہے, اور پاکستان کے ڈفرینٹ فورمز پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا, مذمت کی گئی کہ جس طرح آپ نے وہاں پہ جا کے مرد آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹیمیٹ کیا. آج اگر آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں, آپ کے خلاف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وینا ملک نے بگ باس کے گھر کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا دکھائیے. آپ کے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں
تو وہ میں نے لڑکیوں کو بھی لوگ کیا. کہتے ہیں آپ نے بوسو کنار آپ کی جو ہے وہ نازیبہ حرکات میں آتی ہے. نہیں, میری کوئی بوسو کنار, مجھے ایک بوسے کا سین دکھائیے آپ. میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا, اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نہ میں نے آج سے پہلے اسکرین کے اوپر کبھی کسی کو بوسا دیا ہے, نہ آج تک دیا ہے, نہ آئندہ دوں گی. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں بینا ملک صاحبہ کے مفتی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریئلٹی شو میں پاکستان کے جو کلچرل احساس کے خلاف ہو, آپ کو جاننا نہیں چاہیے تھا, جس میں آپ کے کمبل کے سین بھی آ رہے ہیں اور مساج کے سین بھی آ رہے ہیں, بوسو کنار. آپ کہتی ہیں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, لوگ غلط سمجھتے ہیں پلیز. بوسو کنار کا کوئی آج تک سین ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو بہت بڑا بڑا کر کے دکھایا جاتا, وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وینا ملک کو کیوں نہیں جانا چاہیے. آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سی کلاس فلموں میں کام کر سکتی ہیں, بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں, 2 پیس پہن سکتی ہیں. وائی وینا ملک اونلی. اور وینا ملک دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات سن لیں, جنہوں عشمت نام ہے ان کا, جی, وہ ان کو جو نماز پڑھے, ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچر ہمارے سامنے آئی ہیں, اب وہ آپ کے یا تو فیک ہے, وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے, اس میں ڈانس چل رہا ہے, وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟ وہاں پر بے شک شراب اور ڈانس چل رہا ہوگا, مگر آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جس شیمپین کو آپ نے دیکھا میں نے سپ لیا ہے, وہ دیٹ از اے اسپارکلنگ واٹر. جو آپ جائیے کسی بھی اسٹور میں, بوتل لگائی آپ نے اور جو تصویر آئی وہ شراب نہیں تھی. جی, دیٹ از جسٹ اے اسپارکلنگ واٹر. آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی, آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ کوئی شرم کوئی شرمندگی نہیں؟ جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے, میرے لوگ کہاں